بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات بینات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، صرف ان کا جرم یہی نہیں ہے کہ صرف ہماری آیات بینات کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس ملک اور موذی مرض کا بھی شکار ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا انہوں نے اللہ ذوالجلال کے حکم کیا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اصحاب نار ہیں، اصحاب جہنم ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اس کی شناخت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات بینات کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اب تکذیب کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو صراحتاً انکار کر دینا کہ یہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کفر کے پہنچانے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس قول کی وجہ سے۔ اور ایک تکذیب کی شکل یہ ہے کہ دل سے اس حکم کو ماننا لیکن وجود پر اس کا اطلاق نہ ہونا، عملی طور پر اس کو نہ کرنا، یہ بھی تکذیب ہے۔ اس کا میں اور آپ بہت سارے کاموں کا شکار ہیں کہ زبان سے اللہ کے احکام کو مانتے بھی ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا انکار ہوتا ہے، یہ بھی تکذیب کے دائرہ کار ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں جو ہے وہ آسمانوں پر نہیں جائیں گے۔ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جس طرح سوئی کے ناکے میں سے ایک مثال اور تشبیہ بیان کی گئی، جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جن کے اندر تکبر اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار ہو۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو جو نصائح فرمائی قرآن کریم کے سورہ لقمان میں وہ بیان ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ زمین میں تکبر اور اترانا جو ہے وہ بیٹے نہ ہو تمہارا، اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، شیخی بغیرنے والے کو پسند نہیں۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری بندگی کے حوالے سے، وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو ذلیل کر کے ان کو سيدخلون جهنم داخرين، عن قریب وہ جہنم میں داخل۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کو بڑی شان شوکت عطا فرمائی تھی، ترقیات سے نوازا تھا دنیاوی لحاظ سے۔ حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قوم عاد تکبر کے مظہر میں، اور انہوں نے یہ بات کہی من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ زور آور اور قوت والا کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، وہ اس بات کو بھی بھول گئے کہ جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وقالوا بآیاتنا یجحدون، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کر دیا اس تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس کے جسم میں، قلب میں، دل میں رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ
تکبر جو ہے یہ اس دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے اور آخرت کی بھی دائمی رسوائی کا تکبر جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، عاجزی اور انکساری روتنی اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے سرفراز۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندیوں سے نوازتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی گرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ اب ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، اس بس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب ہوا خود پسندی عجب جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں انسان کو ہلاکت کے گڑھے تک پہنچانے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں جو انسان کو منجیات ان کو کہا جاتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ جو آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، چاہے تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہے چاہے وہ لوگوں کے سامنے۔ فرمایا تو یہ چیز اس کو نجات دے۔ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کوئی ایسا کام کسی موقع پر نہیں کرے گا، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے وہ مجلس میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہو۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اچھے برے اوقات انسان پر آتے رہتے ہیں، خوشی اور غمی آتی رہتی ہے، فرمایا ہر حال میں وہ سچ کا دامن نہ چھوڑے، اور جو سچ بولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہوگی۔ صدیقین ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سب سے اوپر والا درجہ اللہ کو انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اور یہی انعام ہے جس کے حوالے سے میں اور آپ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں منعم علی لوگوں کے راستے پر چلا۔ وہ منعم علی لوگ کون ہیں؟ وہ 4 درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، سچ بولنے والا، اور تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا، وحسن اولئک رفیقا، قرآن کریم کے الفاظ۔ تو پہلی چیز نجات دینے والی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ دوسری چیز جو آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے سچ کا دامن نہ چھوڑنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے میانہ روی اختیار۔ اور جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے ہر معاملے میں وہ کبھی بھی پریشان نہیں۔ اسی لیے اسراف بھی منع ہے اور تبذیر بھی منع ہے اور بخل بھی منع ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ میانہ روی۔ اور 3 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں سے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے شمار فرمائی، فرمایا کہ لالچ اور طمع کے پیچھے لگے، اور جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے پھر اس کا پیٹ تو انسان کا بھرتا نہیں، بہرحال وہ یہ انتہائی مہلک مرض ہے لالچ اور طمع، اور اس کے پیچھے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اللہ کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ لالچ اور خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، جسے عجب کہا جاتا ہے، کہ اپنے نفس کو اجلا سمجھنا اور دوسرے کو بالکل حقیر سمجھنا، اور اس مرض کا بھی ادراک نہیں ہوتا ہے انسان، اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ پارسا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ تھا۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات کی ہر حوالے پر پیروی کرنا، لیکن ان تینوں چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسری چیز خود پسندی جسے کہا جاتا ہے، عجب کہا جاتا ہے، فرمایا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے،
اس سے انسان کو اپنے آپ سے بچانا چاہیے۔ اب اس مرض کے بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ حب جاہ کہ عہدہ اور منصب کی وجہ سے آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی یہاں تک کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، تو مجھ سے بڑا رب ہے۔ جب پانی کے تھپیڑے پڑے اور ڈوبنے لگا پھر کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ وہ سارا نشہ جو ہے وہ غائب ہو گیا، اقتدار کا اور فوج کا اور مال و دولت کا۔ کہا کہ میں رب ہارون اور موسیٰ پر ایمان لاتا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے یاد آیا کہ جب موت کو عذاب کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہی کے بارے میں فرمایا صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، قیامت تک اس کے بعد تو جو جزا سزا ہوگی وہ ہوگی۔ تو حب جاہ انسان کو عہدہ، اور جب اس مرض میں آدمی مبتلا ہو تو یہ خیال کرے کہ یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو جو کسی پر ظلم کیا کل کو میں بھی لائن میں کھڑا ہوں گا، اور دنیا میں بچ بھی گیا تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا۔ تو تکبر کی وجوہات میں سے ایک عہدہ اور منصب جسے حب جاہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکا بھیڑیا چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا یہ مرض انسان کو نقصان ہے۔ حب جاہ جو ہے وہ انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ بھیڑیے جو پیار تو نہیں کرے گا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ، کھانی تو اس نے ایک آدھ ہے لیکن نقصان تو بہت سارا پہنچا، لیکن فرمایا کہ یہ مرض اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح ریاکاری جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ بھی میں تمہیں بتاؤں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بیان فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے شرک خفی، کہ آدمی شرک خفی میں مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور جب کوئی دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے میں تو رکوع سجود لمبا کر دے اور نماز کو خوبصورت اور خوشنما بنا دے۔ فرمایا کہ یہ شرک خفی، اس کی وجہ یہ شرک کی، حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ ذوالجلال کے لیے نماز ہونی چاہیے تھی اور پڑھ بھی رہا ہے، لیکن جب یہ دل میں آیا کہ مجھے دیکھنے والے کہیں کہ یہ میری نماز اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے عبادت کا اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ عبادت تو صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ اس سے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بھی استعاذے کا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قرآن کریم پڑھنے سے بڑا کون سا عمل ہوگا؟ لیکن حکم کیا جا رہا ہے کہ نیک عمل سے پہلے شیطان رخنا اندازی ضرور کرے گا، تمہیں بھٹکائے گا۔ اس میں سے ایک یہ بھی کہ دیکھیں کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں، کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے استعاذہ اللہ کی پناہ میں آنا، اس لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، چاہے نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، 3 موقع پر نیت کا استحضار ضرور کیا جائے، کہیں سارا عمل آئے گا اور بیکار نہ ہو۔ ایک عمل سے پہلے اپنی نیت کا استحضار کیا جائے، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو اپنی نیت کا استحضار کیا جائے کہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے مال میں سے، اس کی توفیق سے اللہ نے صحت دی، میں کھڑا ہوں نماز پڑھوں۔ پھر درمیان عمل بھی اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ نماز میں تو درمیان عمل نہیں ہوگا، عام جب بھی کوئی کام کر رہا ہو
پھر عمل کے ختم ہونے کے بعد پھر نیت کا استحضار کرے. اگر کہیں گڑبڑ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگے کہ یا اللہ یہ عمل تیری رضا کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا, درمیان میں رسنا اندازی کرتی تو مجھے معاف فرما, میرے اس عمل کو قبول کر. اس لیے بڑے عمل کے بعد بھی استغفار کرنی چاہیے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ؟ لیکن فرمایا دن میں 70 اور 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں. امت کے لیے یہ درس ہے. اسی طرح حسد جو ہے یہ بھی پیش خیمہ بند ہے, بعض دفعہ تکبر کا, عجب کا, خود پسندی کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی روایت میں فرمائی ہے. اب اس کا تکبر کے پھر درجات, 3 بڑے درجات ہیں تکبر. ان میں سے پہلا سب سے بڑا خطرناک ترین مرض کہ ظاہر تواضع انکساری ہے لیکن دل میں بڑائی ہے, دل میں کبر ہے, اور یہ سب سے خطرناک ترین مرض ہے. نہ زبان سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے, نہ اعضاء و جوارح سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے, لیکن دل میں کبر ہے. یہ سب سے خطرناک, اور اس کو پہچاننا خود بات بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبر کا یا تکبر کا دوسرا درجہ کہ اپنے افعال و اعمال میں تکبر کا اظہار کرے. محافل میں دوست احباب کے سامنے اپنا تذکرہ کرنا پڑے گا. اور تیسرا درجہ کہ دل اور عمل سے بڑھ کر زبان سے پھر اس کا اقرار شروع ہو جائے, یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنی زیادہ پاکیزگی بیان نہ کیا کرو. وہ اعلم بمن اتقى, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون تقویٰ کے کس درجے پر فائز ہے. سورہ نجم کے اندر یہ ارشاد آیت مبارکہ نمبر 32 فلا تزکوا انفسکم وہ اعلم بمن اتقى. پھر بعض دفعہ تکبر مال کے ذریعے ہوتا ہے, بعض دفعہ اقتدار کے ذریعے ہوتا ہے, بعض دفعہ جاہ و جلال کے ذریعے ہوتا ہے, بعض دفعہ عہدہ اور منصب کے ذریعے ہوتا ہے. جب یہ چیزیں آئیں انسان سے تو فوراً کہے کہ نہ یہ عہدہ ہمیشہ رہے گا, نہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا, یہ اللہ کا فضل ہے. آج میرے پاس ہے, میرے پاس کل کس کے پاس ہوگا. اور بعض دفعہ زندگی میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. کوڑیوں والے اللہ کروڑوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور کروڑوں والوں کو اللہ تعالیٰ کوڑیوں میں لاتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اس لیے نہ عہدے پر اترانا چاہیے, نہ مال پر اترانا چاہیے, نہ بعض دفعہ حسن و جمال پر انسان, یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. آج ہے کل کو دنیا آ جائے گی, ختم ہو جائے. اس لیے یہ بڑے اسباب میں سے سبب ہیں جو انسان کو کبر اور تکبر کی طرف لے جاتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا حال بیان فرمایا, قوم عاد کا بھی بیان فرمایا, قوم ثمود کا بھی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو سلام میں پہل کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بعید, سلام میں پہل کرنے والا کبر سے تکبر سے بری رہتا ہے. اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا جائے اور اپنی کمی کا اظہار کیا جائے کہ یا اللہ میں اس قابل کہاں تھا, تو نے مجھے صحت سے بھی نوازا, مال و دولت سے بھی نوازا, اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر حسد میں مبتلا آدمی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے اگر زیادہ دعا کر کہ یا اللہ تو نعمتوں کو عطا کرنے والا, اس کو بھی عطا کی, مجھے بھی عطا ہو. اور ایک دعا بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, اور اے اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا. وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا, اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں یا اللہ تو مجھے بڑا بنا. اللہ تعالیٰ کبر اور تکبر اور جتنے بھی امراض میں ہے اس سے ہم سب کی حفاظت کرو. وآخر دعوانا